الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخره۔ سورہ مؤمنون کی ابتدائی 10-11 آیات کا انشاءاللہ العزیز آج مفہوم ہم پڑھیں گے۔ اس کے بارے میں مختصراً یہ ذکر کر دوں پہلے کہ سورت کا نام ہی سورہ مؤمنون رکھا ہے۔ سورت کا نام سورہ مؤمنون رکھنے کی وجہ بھی مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے وہ صفات ذکر کی ہیں جو کہ ہر مومن میں ہونی چاہیے، اور اگر مومنین کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں تو پھر انہی 10 آیات کے اندر 11 آیات میں اللہ رب العزت نے یہ وعدہ بھی فرمایا ہے کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں تو اللہ رب العزت ان کو جنت کا وارث بنائیں گے۔ تو بہت بڑی ایک جزا ہے، بہت بڑا ایک اللہ کی طرف سے بدلہ ہے۔ تو ان آیات کو، ان صفات کو انشاءاللہ العزیز ہم اگر عمل کرتے ہیں، ان کے اوپر ان کو اپناتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے آخرت کی کامیابی کا وعدہ ملتا ہے۔ قد افلح المؤمنون، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یقیناً مؤمنین کامیاب ہو گئے۔ کون سے مؤمنین؟ آگے جن کی صفات ذکر کر رہے ہیں وہ مؤمنین کامیاب ہو گئے۔ اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ صفات آ جائیں اللہ رب العزت اس کو مرتے کے ساتھ ہی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اخلاق کے بارے میں کچھ ذکر فرمائے، تو حضرت عائشہ نے یہ آیات پڑھ دی کہ فرمایا کہ یہی آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات تھی۔ تو پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون کہ یقیناً مؤمنین کامیاب ہو گئے، وہ مؤمنین جن کے اندر یہ آگے آنے والی صفات موجود ہوں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مؤمن جو اپنی نمازوں کے اندر عاجزی کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ خشوع اور خضوع یہ دو چیزیں ہیں۔ خضوع کہتے ہیں ظاہری، بندہ جتنے بہتر انداز کے اندر عمل کرے، مثال کے طور پہ ایک شخص وضو بہت اچھے انداز میں کرتا ہے تو اس کا ظاہری عمل ہے، بڑے بہتر انداز میں کر رہا ہے، اچھے طریقے سے تمام سنتوں اور مستحبات پہ عمل کرتے ہوئے کرتا ہے تو وہ خضوع ہے۔ اور دوسرا لفظ خشوع جو یہاں پہ اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا، یہ دل کی عاجزی، دل کا میلان، کہ نماز پڑھتا ہے تو دل کی گہرائی سے پڑھتا ہے، نماز کے اندر ہی دھیان ہے، نماز کے اندر ہی اللہ کے طرف توجہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ صفت جس مومن کے اندر ہو تو کیا ہی بات ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن جو اپنی نماز کے اندر عاجزی کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری والا معاملہ کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن جو اپنے آپ کو بیہودہ اور بیکار کے کاموں سے بچاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ بیکار کے کام کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں ہر وہ کام جس کا نہ دنیا کے حساب سے کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہو، وہ لغو کہلاتا ہے، بیکار کہلاتا ہے۔ تو وہ مومن جو لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ مومن جو زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، چاہے وہ مالی زکوٰۃ ہو، زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی حاصل کرنے کے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں چاہے وہ زکوٰۃ ادا کر کے، یعنی اپنے مال میں سے ایک مخصوص حصہ نکال کے غریبوں کو دے کر اپنے باقی مال کو پاک کرنے والے ہوں، یا اپنے اعمال درست کر کے اپنے اعمال کو پاک کرنے والے ہوں، یہ دونوں اس کے اندر مراد ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں جن جگہوں پر اللہ رب العزت نے شرمگاہوں کے استعمال کی اجازت دی ہے کہ اپنی بیویوں کے قریب جاؤ، یا ان باندیوں کے جو تمہاری ملکیت میں ہیں،
ان باندیوں کے قریب جاؤ، فإنہم غیر ملومین، تو یہ لوگ پھر ملامت والے نہیں ہیں۔ ہاں غلط طریقے سے کوئی اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اپنی شرمگاہ کو غلط طریقے سے اس کی خواہش پوری کرتا ہے حرام طریقے سے، تو فرمایا کہ یہ لوگ پھر فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، بیوی اور باندی کے علاوہ کسی اور طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، فأولئك هم العادون، تو یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اللہ کی قائم کردہ حدود سے آگے نکلنے والے ہیں، بڑھنے والے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ جب اللہ کی حدود کو کراس کریں گے تو اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کو پورا کرنے والے ہیں، خیال کرنے والے ہیں، وعہدہم، اور اپنے عہد کو، جو بھی کسی سے عہد کریں، وعدہ کریں تو اس کا پاس رکھنے والے ہیں، اس کا خیال کرنے والے ہیں۔ یعنی کسی سے امانت کسی نے امانت رکھوائی، اس نے امانت رکھی اپنے پاس، یا کسی نے کوئی راز امانتاً اس شخص کے پاس رکھوایا، تو دونوں صورتوں میں کسی بھی صورت میں امانت اس کے پاس رکھی جائے تو فرمایا کہ امانت کی پاسداری کرنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس امانت میں خیانت کریں۔ وعہدہم، اور اپنے عہد کی بھی، کسی سے بھی، چاہے وہ حکومتی کوئی عہد لیا گیا، کسی بندے نے 4-5 بندوں نے آپس میں مل کر کوئی عہد لیا، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی عہد اگر کرتے ہیں تو اس عہد کی بھی پاسداری کرنے والے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، پھر دوبارہ سے نمازوں کا ذکر کیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، کہ اگر ہم نماز چھوڑنے والے ہیں تو اللہ رب العزت کے اس وعدے کے اندر ہم داخل نہیں ہوں گے۔ فرمایا کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ صفات جب اللہ نے شروع کی تو سب سے پہلی آیت کے اندر بھی نماز کا ذکر کیا، آخر میں پھر نماز کا ذکر کر رہے ہیں کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، نمازوں کو ضائع نہیں کرتے، نمازوں کے اندر سستی اور کاہلی سے کام نہیں لیتے۔ یہ تمام صفات کو ذکر کیا۔ اب پہلی آیت میں دوبارہ چلیں، قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہیں، وہ مؤمنین کامیاب ہیں۔ ساری صفات آگے ذکر فرمائی جو میں نے ابھی ایک ایک آیت کر کے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی۔ ان تمام صفات کے حامل جو مؤمن ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ مؤمنین کامیاب ہیں۔ اب اگلی آیت سنیں، ان کے لیے وعدہ کیا ہے اللہ کی طرف سے، اولئک هم الوارثون، یہی مؤمنین حقیقی حقدار ہیں، حقیقی وارث ہیں، کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ لوگ حقیقی وارث ہیں، جنت الفردوس کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، اس جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا کی تھوڑی سی کامیابی کے لیے ہم لوگ کتنی محنت کرتے ہیں۔ ایک مرد کی زندگی کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیں گے، وہ چھوٹا سا بڑا جب ہوتا ہے تو اس کو اس بھاگ دوڑ میں لگا دیا جاتا ہے کہ پڑھو گے، لکھو گے تو کماؤ گے، اس کا ذہن یہ بنایا جاتا ہے، یعنی کہ دنیا کی تھوڑی سی کمائی۔ پھر وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اگر وہ کام کاج کرنے والا، وہ ماں کے لیے کما کے لا رہا ہے، وہ باپ کا ساتھ دے رہا ہے، تو وہ کمائی کے پیچھے، دنیا کی کامیابی کے پیچھے، پھر اس کی شادی ہوتی ہے، وہ بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے، تو اس تھوڑی سی دنیا کے لیے وہ کما رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، یعنی کہ پوری زندگی صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو اس نے اسی کام میں لگا کر رکھا ہوا ہے۔ آخرت کی تیاری کی کتنی فکر ہے، انسان بالکل غافل ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ان تمام صفات کو اپنے اندر لے کر آئیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کوئی دنیاوی چھوٹا سا وعدہ کر لے ہم سے کہ تم یہ کام کر لو، تمہیں فلاں فلاں میں انعام دوں گا، کوئی ہمارا باس ہو، کوئی ہمارا بڑا مینیجر وغیرہ ہو، وہ ہم سے وعدہ کر لے تو ہم کتنا خوشی خوشی، کتنی ایمانداری سے اس کا یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر وعدہ کرنے والا کون ہے؟ دونوں جہانوں کی ہستی، جو ہم سب کو بنانے والے، پیدا کرنے والے رب ہیں، وہ رب جس نے اس کائنات کو تخلیق دی، جس نے جنت اور جہنم بنائی، وہ رب ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ مومن بن جاؤ، مومن کامیاب ہیں، دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی۔ جس کے بارے میں اللہ کہہ دے کہ کامیاب، تو اس کے لیے یقیناً دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ تو مومن بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر کون سے مومن؟ جن کے اندر یہ صفات ہوں کہ وہ نماز کی پابندی کریں، وہ بیکار کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں،
اور اسی طرح امانت اور عہد جو کریں اس کی حفاظت کریں، اس کا خیال رکھیں۔ پھر آخر میں فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کریں۔ فرمایا کہ یہ مومن جو ہیں یہ حقیقتاً جنت کے حقدار ہیں۔ جنت بھی کون سی؟ جنت الفردوس کا ذکر فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بہت تھوڑی سی زندگی اور اس کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی معنوں کے اندر اللہ رب العزت قرآن کے اوپر عمل کرنے والا، قرآن سمجھنے والا، قرآن پڑھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔